السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 382واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو نیو جنریشن ہے، ان میں سے اکثر تو ایسے ہے غیروں کی صحبت میں رہ کر، غیروں کے ماحول میں رہ کر، ان کے دل و دماغ میں غیروں کے بتوں کی، غیروں کے عبادت خانوں کی، غیروں کے تہواروں کی، غیروں کے رسومات کی عظمت بیٹھتی جا رہی ہے، اور وہ دن بدن اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک نوجوان نے سعودی عربیہ سے فون کیا، بولے مولانا، میرے دل و دماغ میں الگ الگ طرح کے شکوک شبہات کہ اسلام جو مذہب ہے اس میں یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ جو ہم لوگ اللہ کے پیارے نبی کی سیرت اور صحابہ کے واقعات بولتے، یہ واقع میں بھی ہوئے تھے یا لوگوں نے اس کو ایسے ہی کتابوں میں بنا دیا، یہ تمام باتیں بولے میرے ذہن میں آتی ہے۔ اور ایک نوجوان نے حیدرآباد سے فون کیا، بولے مولانا، میں پہلے نماز پڑھتا تھا لیکن میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ بولے میں نے اس لیے چھوڑا کہ میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آتے تو مسجد میں جا کر میں کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ محترم بزرگوں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ آج ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، میرا بیان بعض ان علاقوں کے مسلمان سنتے ہیں جہاں پہ 100% دین کا ماحول ہے، وہاں کی عورتیں 100% پردہ کرتی ہے، مرد 100% سنت لباس اور ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ بعض وہ علاقے ہیں جہاں پورا مدارس کا ماحول ہے، بعض وہ علاقے ہیں جہاں پہ غیروں کی آبادیوں میں مسلمانوں کو رہنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے مسلمانوں کو شاید یہ باتیں سمجھ میں نہ آئے، مگر چونکہ ہم لوگ ایسے مکس ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسلمان لڑکی اس نے غیر مسلم سے شادی کر کے باضابطہ اپنے سر پہ ٹیکا لگاتی ہے، روزانہ پوجا کی، بھجن کیرتن کی تھالی لے کر مندر میں جاتی ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کسی کرسچن لڑکے سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، 1000 مرتبہ ماں باپ نے سمجھائے تو اسلام اس کے سمجھ میں آنے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بچپن سے کلچر ملا ٹی وی اسٹاروں کا، فلم اسٹاروں کا، کرکٹرز کا۔ ہم لوگ کیا کرتے، اکثر گھروں میں نے دیکھا ہوں، اب ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور بچے ہیں تو بچوں کے سامنے ٹی وی اسٹاروں کی بڑائیاں بیان کریں گے۔ اگر غیروں کے کسی تہوار کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اپنے بچوں کے سامنے اس کی عظمت پیدا کریں گے۔ ارے بولے یہ جو فلانی جگہ کا عبادت خانہ ہے، ارے کیا پبلک وہاں پہ آتی ہے، کیا لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، کیا وہاں پہ جترا بھرتی ہے، کیا وہاں پہ۔ اب آپ اپنے بچے کے دل میں خود غیر اللہ کی عظمت بٹھا رہے ہیں۔ کرکٹرز کو دیکھیں گے تو ان کی تعریف، ارے یہ کیا ہے، یہ ایسا ہے۔ اب وہ بچوں کے دلوں میں اللہ کی، اس کے نبی کی، صحابہ کی عظمت بیٹھنا چھوڑ کر ان کی عظمتیں بیٹھ رہی ہے۔ اور بڑے ہونے کے بعد میں کیونکہ آپ نے اللہ رسول کو بتایا ہی نہیں ان کو، اب ان کو کیا معلوم ہے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے؟ اس کے لیے پھر وہ مسلمان کیا ہے اور غیر مسلم کیا ہے وہ بھی برابر ہے ان کے لیے۔ تو وہ کرسچن لڑکے کو لے کر آئی اور کہا کہ مجھے اس سے ہی شادی کرنا ہے، ماں باپ کو کرانا پڑا باضابطہ پورے رضامندی کے ساتھ میں۔ ایک مسلمان اور آفیسر لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ماں باپ نے اپنی راضی خوشی کے ساتھ پورے غیروں کے رسومات کے ساتھ میں اس کی شادی کر کے دیے۔ بڑے شہروں میں یہ عام ماحول بن گیا ہے مسلمانوں کی لڑکیوں کا غیروں کے لڑکوں کے ساتھ میں نکاح کرنا، شادیاں کرنا، اور مسلمان لڑکوں کا غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے اسلام پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔
اور میرے جیسے دین کے ٹھیکیدار وہ اس بات کو لے کے لڑائی جھگڑے کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاتھ سینے پہ باندھنا صحیح ہے یا ناف کے نیچے باندھنا صحیح ہے. میں اسی میں لگا ہوا ہوں اور اسی میں میری پوری انرجی جا رہی ہے، اور امت یہاں پہ بھجن کیرتن کی تھالی لے کے غیر اللہ کے سامنے کھڑل دھڑل کرنے میں لگی ہوئی ہے. یہ آج میرے اعمال کا نتیجہ ہے. محترم بزرگوں، فکر کرنے کی بات ہے. آج ہمارے وہ تمام بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کے دینی تعلیم کی فکر کرنا یہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ہم علماء کی، ائمہ کی، مدارس اور مکاتب کے سنبھالنے والوں کی ذمہ داری ہے. ہماری کوئی مسجد ایسی نہ رہے جس کے اندر مکتب نہ چلتا ہو. ان بچوں کے لیے جو بچے اسکولوں میں، دیکھو مدرسے میں ہم لوگ جن بچوں کو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، اور وہ بچوں نے ہم کو 24 گھنٹے دیے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کا احسان ہی ہے کہ مدرسے کی دال روٹی میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بھلے ہی مدرسے سے اگر کوئی بچہ پورا عالم بن کر نہ نکلے یا پورا حافظ بن کر نہ نکلے، تب بھی اس میں وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہے کہ اکثر ایسے ہمارے جان پہچان والے ملتے ہیں ماشاءاللہ، ساتھیوں میں بھی ملتے ہیں جو کہیں پہ امامت کر رہے ہیں، کہیں پہ مکتب پڑھا رہے ہیں، بجائے یعنی فراغت کے بغیر بھی اللہ نے ان میں وہ صفاتیں پیدا کر دی ہوئی ہے. لیکن محترم بزرگوں، مسئلہ یہ بچوں کا ہے. اگر یہ اسکولوں میں، کالجز میں پڑھنے والے بچے، ان کے لیے ہم نے مکاتب کے نظام کو نہیں پیدا کیا اور گلی گلی اور محلے محلے میں ہمارا مکتب نہیں قائم ہوا، تو یاد رکھو غیروں کے ماحول میں رہ کر یہ بچے آج ہمارے گمراہ ہو رہے ہیں. ان کے دماغ میں ایسے شکوک، شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کی عظمت ختم ہو رہی ہے اور غیر اللہ کی عظمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ مستورات کے ایک اجتماع میں میں بیان کرنے کے لیے گیا، تو میری اہلیہ بھی تھی ادھر سے مستورات میں. تو بار بار میں مثال دینے لگا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. تو ایک لڑکی وہ میری اہلیہ سے پوچھنے لگی کہ بولے یہ ہمارے پیارے نبی کون ہے، کس کو نبی کہتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے. ٹی وی اسٹار ہمارے بچوں کو پتہ، فلم اسٹار ہمارے بچوں کو پتہ، نبی نہیں معلوم ہے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، جو لوگ دیندار ہے اور جو میرا یہ سبق سن رہے ہیں، ان سے تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے گھروں میں دین کی تعلیم کو زندہ کرو. آپ کے گھروں میں حدیث کے کتاب کی تعلیم ہوں گی تو کم سے کم آپ کے گھر کی جوان بیٹیاں، آپ کے گھر کے بچے، آپ کے گھر کی نوجوان نسلیں روزانہ کچھ تو سنیں گی وہ قرآن حدیث کے بارے میں، اور وہ سنیں گی تو پھر ان نسلوں کے اندر پتہ چلے گا کہ صحابہ کون تھے، دین کیا تھا. وہ حکایت صحابہ میں وہ صحابہ کی قربانیوں والے واقعات سنیں گے، عورتوں کے دینی جذبے والے واقعات سنیں گے، بچوں کے دینی جذبے، ایک جذبہ پیدا ہوگا ان کے اندر. اور ہمارے بچوں کو اس طریقے سے ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا ٹریٹمنٹ دیتے رہے دین کے لائن سے. اور مکاتب ہر گلی میں، ہر محلے میں قائم ہوں گے تو مکاتب والوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف کتابی نصاب اپنے بچوں کو نہ پڑھائے، بلکہ روزانہ کم سے کم 5 منٹ بچوں کے برین واش کرنے کا کام کرے. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں مدرسے میں عربی چہارم پنجم کی کتابیں پڑھایا کرتا تھا. میں نے وہ چھوڑ دیا صرف اسکول اور کالجز کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور وہ بچوں کی تعلیم پہ ہم نے دھیان دیا. تو الحمدللہ ہمارے مکتب میں اب 400 سے زیادہ بچے ہیں، 15 سے زیادہ اساتذہ ہے. صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک ہماری 3 کلاسیں ہوتی ہے. دوپہر میں 2 کلاسیں تھی، لیکن کسی وجہ سے بچے کم ہونے کی وجہ سے اس کو 1 کیے، اور مغرب بعد میں تقریباً 10 کلاسیں ہوتی ہیں.
9 ہوتی تھی. ایک اور استاد، ایک میرا شاگرد ہے، اس کو میں نے رات میں ہی بلایا تھا، ایک اور کلاس ہم نے بڑھا دی ہے. اس طریقے سے ہمارے یہاں پر ہم لوگ وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں ان پہ اس طرح سے محنت کر رہے ہیں. اور میری ترتیب ہے کہ میں صرف ان کو کتاب نہیں پڑھاتا. ہمارے یہاں سادہ سمپل ہمارے اکابرین کا نصاب ہے، ہم لوگ نورانی قاعدہ اور تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ادر جو دین کی معلومات ہے وہ روزانہ میں بچوں کو چھٹی سے 5 منٹ پہلے ان کے سامنے تھوڑی سی سمجھاتے رہتا ہوں. روزانہ ایک نئی بات صحابہ کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں، تو بچے جو ہے ان کے دلوں میں عظمت پیدا ہوتی ہے. دیکھو اصل کیا ہوتا ہے، آپ عظمت پیدا کرو، اور وہ عظمت کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض بچے ہمارے مکاتب کے میں نے دیکھا آج وہ MBBS MD ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں میرے شاگردوں میں، لیکن تقوی میں، للہیت میں وہ میرے سے 4 قدم آگے ہیں، جن کو میں نے نورانی قاعدہ پڑھایا، ناظرہ پڑھایا، اور وہ بچپن میں ہم نے سختی کی ہے ان کے اوپر کہ 24 گھنٹے ٹوپی، سنتوں کا اہتمام، ٹخنوں سے نیچے پیجامہ نہیں آنا چاہیے، پینٹ نہیں آنا چاہیے. تو وہ بچے ہمارے جب اسکول میں جاتے تھے تو اسکول کے گیٹ تک ٹوپی پہن کر جاتے تھے. انہوں نے سب کانوینٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ ٹوپی نکال کے اپنے بیگ میں رکھ دیتے تھے. جیسی اسکول چھوٹا پھر گیٹ میں آئے ٹوپی سر پہ ڈال دیے. اللہ نے ان کو ایسی ترقیات سے نوازا. کئی ایسے ہیں جو بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، میڈیکل آفیسر ہے اپنے پورے تعلقے، پورے ضلع کے، لیکن ماشاءاللہ آپ ان کے اندر کا تقوی، ان کی للہیت، ان کے چہرے کا نور، ان کی داڑھی، ان کے اندر جو دینی جذبہ اور بزرگان دین کا احترام اور اللہ کے راستے کی قربانیاں، یہ تمام چیزیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یہ صفات استاد محترم میں نہیں ہیں، آج ماشاءاللہ شاگردوں میں اس سے زیادہ پیدا ہو چکی ہے. تو میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ مکتب میں صرف کتاب پڑھانا وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم کتاب کے ساتھ میں تھوڑا سا آخر میں 5 منٹ بچوں کے دلوں میں عظمت بھی بٹھائے. سنتوں کی عظمت، سنت لباس کی عظمت، سنت ٹوپی کی عظمت، نمازوں کی اہمیت، یہ چیزیں تھوڑا کر کے. اب ہمارے یہاں پہ ہمارے مسجد سے تھوڑے دوری پر ہی اسکول بھی ہے بچوں کا. ہم نے یہ ترتیب بنائی بھی ہے کہ جو بچے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے ان کو ہر مہینے 50 روپے انعام دیا جائے گا. تو ہمارے بچے ظہر کی نماز کے اندر جیسی کھانا کھانے کی چھٹی ہوئی، انٹرویل ہوا، وہ کھانا بعد میں کھاتے، پہلے مسجد میں آ کے ظہر کی نماز پڑھتے. مغرب عشاء میں تو میں رہتا ہوں، عشاء کے اندر کم سے کم ایک 50 تو بھی بچے بڑی عمر کے، کیونکہ اور دوسرے دور سے آتے ہیں وہ اپنے مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اتنے ہوتے ہیں. اور ایک بچے کو میں نے ذمہ داری دیا ہوں، لسٹ بناؤ جو روزانہ عشاء میں آ رہے ہیں، 5 وقت کا اہتمام، پھر مہینے کے آخر میں ہم ان کو انعام دیتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ امت کا پیسہ کہاں نہیں لگ رہا ہے. اور اگر یہ بچوں کو ہم بچپن میں وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال سے لے کے 10 سال تک ترغیب دو، پیار سے، محبت سے، اور اس کے بعد ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، تو یہ طریقہ ہے بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا، اور یہ ضروری ہے. کیونکہ ہم علماء، ہم ائمہ، ہم مکاتب مدارس کے چلانے والے، ہماری حیثیت ماں کے جیسی ہے. آپ اگر وہ محلے کے امام ہیں، آپ ماں ہیں وہ پورے مصلیوں کی، آپ باپ نہیں ہیں. باپ میں اور ماں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ماں کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، وہ سب کو سمیٹ کے لے کر چلتی ہے، اور باپ جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں 12 مہینے جو ہے اسوڑ کولڈا ہوتا ہے، وہ کہیں پہ بھی چلا پکار مار ٹھوک. تو باپ نہیں ہے، اس کی مثال ماں کے جیسی ہے. اپنا سمجھ کے امت کے بچوں کو ایسا سمیٹ کے، اور ہم کو ہی محنت کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو دیکھو یہ ایسے نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ککو لگا رہی ہے مسلمان لڑکیاں، اور وہ بھجن کیرتن کر رہی ہے، اور وہ مسلمان لڑکیاں. میرے پاس اب ایسی باتیں ہیں بولنے کے لیے، بس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا. آپ خالی اتنا سمجھ جاؤ کہ ماحول یورپ اور امریکہ کے جیسا نہیں تو اس سے برا، اس سے کمتر بھی نہیں ہے. اتنا برا ہمارے یہاں کا آج ماحول ہو چکا ہے. بس اللہ ہی ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو امت کو سمیٹ کے لے کر چلنے کی، اور جو ماں باپ سن رہے ہیں ان کو اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنے کی، اور اپنے بچوں کے دل و دماغ میں احادیث، بزرگان دین، صحابہ کے واقعات بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.